محترم حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبی وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی معرج الحق بالتحقیق وسعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى إلى آخر سورة۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے کہا فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ نعت مبارکہ میں ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسائے رکھے۔ آقا کی محبت کے علاوہ ہم نے دوسرے کو جانا ہی نہیں، یعنی اپنے دل میں دوسرے کو جگہ ہی نہیں دی، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب رہی اور دنیا سے گئے تب بھی کامیاب و کامرہ پہنچ گئے۔ کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے سب سے پہلے آقا کائنات فخر موجودات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسفنا میں درود و سلام کی ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا قریبنا مولانا مولانا حبیبنا قریبنا نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، علیکہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ والضحیٰ کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت بینات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص صفات پر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہاری عزت تمہاری عظمت دنیاوی مسلم ہے اور آخرت بھی عرفہ والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم، چاشت کا وقت جب آتا ہے جب سورج خوب اپنی روشنی پھیلا چکا ہوتا ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ پردہ ڈالے، یعنی بالکل جب تاریک ہو جائے، اندھیرا ہو جائے۔ مفسرین کرام نے یہاں بہت سی تفسیریں کی، آخر میں ارشاد فرمایا کہ والضحیٰ سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رخ زیبا ہے۔ والضحیٰ سے مراد آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روح زیبا ہے، اور واللیل اذا سجا سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارکہ ہیں جو بالکل کالے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی۔ کل میں نے جو بات ادھوری چھوڑی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی کو پورا کر کے بات کو اپنی ختم کر دوں گا، لیکن اس آیت مبارکہ میں کچھ چیزیں ہیں وہ ضمنی طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں۔ ما ودعک ربک، کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں، وما قلی، اور نہ ہی تم کو مکروہ جانا یعنی ناپسند کیا۔ قرآن مقدس میں جو بھی صورتیں ہیں، جو بھی آیتیں ہیں، اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور موجود ہے۔ آیت مبارکہ نازل ہونے کی علت کیا ہے؟
یا سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ ضرور موجود ہے۔ مسائل کا معاملہ بھی سامنے آیا، جب بھی جس مسئلے کی ضرورت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تحت وہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی مکروہ جانا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، کفار مکہ نے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قدر در پہ ہوئے کہ ان کی خوشی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ پریشان حال رہے، ان کو ستایا جائے، ان کو پریشان کیا جائے۔ جتنا زیادہ پریشان ہوں گے کفار مکہ اتنا ہی خوش ہوتے، یہاں تک کہ خاندان والوں کا، پڑوسیوں کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانا جب تیار ہو جاتا، دیواریں اتنی اونچی نہیں تھی، پڑوسی تاکتے رہتے، دیکھتے کہ جب بالکل کھانا تیار ہو گیا ہے، ہانڈی ایک دم بالکل اترنے والی ہے، تو اوپر سے اوہی ڈال دیتے یا اونٹ کی میگنیاں گندگی ڈال دیتے، اسے دروازے کے اوپر کانٹے بچھا دیتے کہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پائے نازنی زخمی ہو جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا دلی سکون، دلی چین یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پریشان کیا جائے، ان کو ستایا جائے۔ اس پریشانی اور ستانے میں انہوں نے یہود سے مدد لی، نصارہ سے مدد لی، بڑے بڑے نجومیوں سے مدد لی، بڑے بڑے کاہنوں کے پاس جاتے تھے اور ستانے کے طریقے ان سے معلوم کرتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پوری جماعت یسرب، مدینہ طیبہ اس کا نام بعد میں ہوا، اس وقت نام یسرب ہی تھا، حالانکہ یسرب کہنا منع ہے۔ اب کسی نے اگر مدینہ کو یسرب کہا تو گنہگار ہوگا، لیکن اس وقت یعنی جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس وقت مدینہ کا نام یسرب تھا۔ یہ مکہ والے، مکہ کا ایک قافلہ پورا یہودیوں کی جماعت کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم پریشانیاں تو خوب دیتے ہیں، اب یہ بتاؤ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہم ان کو ذہنی ٹینشن بھی دیں، ان کو باتوں سے لاجواب کریں تاکہ وہ ہمارے سامنے زبان نہ کھول پائیں اور شرمندہ ہو جائیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آج ہم سب مسلمان ہیں، ہماری اکثریت مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہم نے آنکھیں کھولی، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، چچا مسلمان، بیٹا مسلمان۔ یا تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو کنٹرول میں کر لو تو 10-15 منٹ کی سنا دوں، باقی پیچھے والے شیطانی کرتے رہے، کوئی ٹینشن نہیں، سامنے والے تھوڑا سکون سے بیٹھے رہے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کفار مکہ نے یہود و نصارہ سے مشورے کیے اور ستانے کے نئے نئے طریقے سے کیا تھے۔ تو جماعت وہاں پہنچی تو ان کے عالموں نے کہا کہ ہاں ایک طریقہ ہے کہ ان کو باتوں سے لاجواب کر دو، وہ خود ہی مکہ چھوڑ چلے جائیں، لیکن ہاں اگر ان باتوں کا جواب دے دیا تو سمجھ لینا کہ وہ نبی برحق ہے، کہ نبی کے علاوہ کوئی ان باتوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ یہودی بھی جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی ہے، انہیں باضابطہ اپنی کتابوں کے ذریعے علم تھا، وہ نشانیاں دیکھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہو چکی ہے، انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے، لیکن مانتے اس لیے نہیں تھے کہ جو ان کا حرام کاری کا بازار تھا وہ بند ہو جاتا، ان کی آمد کے ذرائع جو سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ یہودی جو ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، انہیں جھوٹی روایتوں کی وجہ سے ان کی عزت ختم ہو جاتی، صرف اور صرف وہ ایمان اس لیے نہیں لائے۔ تو ان یہودیوں نے کفار مکہ کو بتایا کہ تم ان سے پوچھنا کہ ذوالقرنین کے حالات بتاؤ کیا ہیں، اور اصحاب کہف کون ہیں، ان کے واقعات کیا ہیں، ذرا ان کے متعلق تفصیلی بات بتاؤ، اور ان سے یہ پوچھنا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارا ایک جسم ہے، میں بول رہا ہوں، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، یہ علامت یہ ہے کہ میں زندہ ہوں۔ ہاتھ کٹ جائے گا موت نہیں آئے گی، پیر کٹ جائے آدمی مرتا نہیں، کان کٹ جائے مرتا نہیں، حالانکہ یہ سب ہل رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، زبان کٹ جائے لیکن آدمی مرتا نہیں۔ لیکن روح ایک ایسا جوہر ہے جو کچھ دکھتا نہیں کہ کیا جسم سے کم ہوا وہ نکل جاتی ہے، جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔
لیکن اس حقیقت کا آج تک کسی نے پتہ نہیں لگا پایا۔ سائنس نے بڑی کوششیں کی، مرنے والے ایک انسان کو ایک تابوت شیشے کے اندر بند کیا، مشینیں لگائی کہ دیکھیں وہ روح لطیف جوہر ہے وہ نکلتی کیسے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، بڑی بڑی مشینیں آلات لگائے، لیکن وہ سب سارے کے سارے فیل ہو گئے۔ جب میں نے لکھا دیکھا ہے انگلش میگزین میں اس ٹرانسلیشن میں کہ باضابطہ سائنٹسٹ نے ایک انسان کو بند کیا، جو بڑا انسان تھا، مرنے کے قریب تھا، اس کی ساری ضرورتیں اسی کے اندر پوری ہوتی تھی، ہوا کے جانے کا بھی اندر کوئی انتظام نہیں تھا، آکسیجن کے ذریعے سارا معاملات چل رہا تھا، لیکن جس دن اس کا انتقال ہوا، اس کو موت آئی، ایک آئے وہ مضبوط تابوت جس پہ ٹنوں بدن رکھ بھی دیا جائے تب بھی وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ اپنے آپ پھٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، ان کی ساری مشینیں دھری کی دھری میں رہ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہیں موت وہاں بھی آ لے گی اگر کہ تم مضبوط پہاڑوں کے بنے ہوئے مکان کے اندر کیوں نہ موجود ہو۔ ایک قوم تھی جس کا نظریہ تھا کہ ہم ایسے مکان بنا لیں گے جہاں ملک الموت داخل ہی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اپنی بے وقوفی میں دن رات محنت کر کے پہاڑوں کی کھو میں کوڑ کے ان کو مکانات تعمیر کیے، ان میں رہا کرتے تھے، اور اتنے مستحکم مکانات تھے اگر آسمان سے بجلی بھی گرتی تو ان مکانات پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ کوئی گرمی کا اثر ہوتا نہ کوئی سردی کا اثر ہوتا۔ مکان اس طریقے سے بنائے گئے تھے، نہ اس مکان میں سردی کی شدت کا خوف تھا اور نہ گرمی کا خوف تھا، ایک دم ان کا ٹیمپریچر ہی برابر رہتا، انہیں سکون، ان کے لیے جنت تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہیں یقین تھا یہاں ملک الموت کیسے آ جائیں گے، تو بالکل ایک دم ہم سکون سے سیف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ان کا وضوء باطل ہے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت میں وہاں بھی آ لے گی اگر کہ تم مضبوط پہاڑوں کے بنے ہوئے پتھروں میں کیوں نہ موجود۔ مطلب کیا ہے، حفاظت جتنی بھی کر لو، جب آنا ہے تو ایک سیکنڈ نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، اسے اپنے ٹائم پہ آنا ہے تم کہیں بھی ہو۔ بہرحال تو یہودیوں نے ان کفار مکہ کو 3 سوال بتائے۔ کیا کیا بتائے تھے؟ کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے، اور روح کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بتایا تھا کہ 2 کے جواب اگر دے دیں اور تیسرا کا جواب نہ دے تو سمجھ لینا نبی ہے۔ انہوں نے جواب بتا دیے، ان کی کتابوں میں تورات و انجیل میں سارے واقعات موجود تھے، ان کو سکھا دیا کہ یہ بھی دیکھ لینا اگر انہوں نے 2 کے جواب دے دیے اور روح کے متعلق خاموشی اختیار کر لی تو سمجھ لینا کہ وہ نبی ہے اور ایمان لے آ۔ ٹھیک ہے، یہ کفار مکہ اپنے روب و دغدغے میں، سرداری کے زون میں، ذوق فاسد میں مکہ آتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد میں صبح کو روزانہ ان کی مجلس لگا کرتی تھی، اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فوراً ایک سردار اٹھتا ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پہنچ کہتا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ تو اس نے کہا میرے ان سوالات کا جواب دے دو تو مان جاؤں گا کہ تم نبی ہو۔ تو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے جواب میں کل دوں گا۔ جو ہی معاملات ہوئے وہ تعلیم امت کے لیے ہوتے ہیں۔ جس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلی، بیدار نہیں ہوئے، جن صحابی کو پہرے کی دار بنایا تھا ان کی بھی آنکھ لگ گئی، سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سو جانا یہ ہماری تعلیم امت کے لیے تھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تمہاری جب بھی آنکھ کھلے تمہارے لیے نماز کا وقت ہے، مطلب جان بوجھ کر نہیں، ایسے ہم روزانہ سردی آ رہی ہے کمبل اوڑا خراٹے لیتے رہے جب تک سورج نہ نکلے اٹھو ہی مت، ایسا نہیں، یہ دھوکہ، یعنی آنکھ لگ جائے دھوکے سے۔ تو جو مکروہ ٹائم 3 ہیں ان کے علاوہ میں جب بھی تمہاری آنکھ کھلے تمہارے لیے نماز کا وہی وقت ہے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ سے کہا میں تم کو کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں فرمایا، وہی نہیں آئی۔ چند دن ایک روایت میں آتا ہے 10 دن سے زیادہ ہو گئے، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ کے پاس ہیں، خدیجہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ کی جو زوجہ محترمہ آپ کی بیوی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ جبرائیل وحی لے کر نہیں آئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت سی باتیں کی،
اور ان میں یہ بھی عرض کر دیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہو. یہ بات اس لیے کہ کفار مکہ سارے کے سارے یہی باتیں کر رہے تھے کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی. کفار مکہ سارے کے سارے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے. ایک دوسری روایت اسی میں ہے، اس کی تفسیریں دو ہیں. دوسری تفسیر میں آتا ہے کیا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چارپائی کے اوپر آرام فرماتے تھے. اس چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ کہیں سے آ کر کے وہ مر گیا. ایک ذہنی عاملہ ہے، اس نے سامان وغیرہ ایسا رکھا ہو، اس کے نیچے گھس گیا ہو، نہ نکل پایا ہو، مر گیا ہو. تو تقریباً 10 دنوں تک وحی نازل نہیں ہوئی. آپ کی خادمہ نے جب وہ نیچے صفائی کی تو دیکھا وہ کتے کا پلہ مرا ہوا تھا. اس کی صفائی کی، اس کو باہر نکالا. آئے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی اس حجرے مبارکہ میں داخل ہوئے فوراً وحی آتی ہے، آپ کے کبکبی تاری ہو جاتی ہے. یہ وحی آنے کی علامت تھی. سیدنا جبریل امین بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں. آئے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے دنوں نہ آنے کی ان سے شکایت کی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ بھی ہماری تعلیم امت کے لیے تھا. کیا فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جو ہمارے بھائی یا بزرگ اپنے گھر والوں کی، بیویوں کی، بیٹیوں کی، بچوں کی، دادا کی، نانا کی، نانی کی تصویر لگائے ہوئے ہیں، بغور سن لیں، برکتیں ان کے گھر کے قریب سے بھی نہیں گزرتی. یہ حکم عام ہے سب کے لیے. یعنی اگر تصویر کوئی لگی ہوئی ہے گھر میں تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہاں رحمت کی امید ہی کرنا بیکار. اگر لگی ہوئی ہو تو ابھی اتار کے پھینک دینا. اپنے دلوں میں ان کی محبت جگاؤ. تصویر سامنے لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا. اپنے آباء و اجداد کی محبت اپنے دلوں میں جاگزی رکھو. اور محبت دل سے کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اللہ کی تسبیح و تہلیل کرتے رہیں اور ان کو بخشتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ محبت باقی رہے گی اور قیامت تک باقی رہے گی. ان کو حساب ملتا رہے گا، ہمارا فائدہ ہوتا رہے گا. یہ اصلی محبت ہے. عرض کر رہا تھا کیا کہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی نازل ہوتی ہے. اور ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا جبریل امین نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کے سردار ہیں، بارگاہ رسول میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے وہاں ہم فرشتے حاضر نہیں ہوتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں. تو یہ دو تفسیریں کی ہیں. ایک تفسیر تو وہ ہے اس آیت مبارکہ کی کہ یہ آیت مبارکہ اسی لیے نازل ہوئی کہ کفار مکہ کا جواب ہے، ما ودعک ربک وما قلی. اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، اور نہ ہی مکروہ جانا ہے. یہاں رب ارشاد فرمایا. محققین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کیوں ارشاد فرمایا؟ رب کا ایک عام معنی ہے پرورش کرنے والا. کیا معنی ہے؟ پرورش کرنے والا. ایک عام سی محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے کیے. کتنے؟ 100. 99 حصے اپنی پاس رکھے اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم فرمایا. اب دیکھیے، یہ تو انسان ہے. ایک جانور بھی اپنے بچے کو جس کی پرورش کرتا ہے تکلیف میں مبتلا نہیں دے سکتا. کون؟ جانور جس کے اندر عقل نہیں ہوتی. جیسے بندر دیکھ لو، اس کی ماں اپنے بچے کو پیٹ میں لپٹائے لپٹائے گھومتی رہتی ہے، ساری اس کی خدمت کرتی ہے، اس کے جوئے پہ بیٹھتی ہے، مطلب پورا کام اس کا کرتی ہے بندر. پھر ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی تو ہم جس بچے کی پرورش کرتے ہیں اس بچے کی ذرہ برابر تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. اب آپ بارگاہ رب العزت میں دیکھیے کہ وہ رب جس کے پاس محبت کے 99 حصے موجود ہیں اور آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے محبوب ہیں، پھر وہ رب آپ کو پریشانی میں مبتلا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں ہے، نہ ہی مکو جانا ہے. پھر آگے ارشاد فرماتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارے لیے ہر پچھلی اگلی سے بہتر ہے. یہاں آخرت سے مراد بالکل صاف و ظاہر ہے آخرت ہے.
اور اولا سے مراد دنیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم آخرت کو آخرت کیوں فرمایا؟ الاولا سے دنیا مراد کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دنیا اور دنیا کے سر سامان کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا کو پیدا فرمایا، دنیا کے سر سامان کو پیدا فرمایا ہے، اس کے بعد میں آخرت کو بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الاولا فرمایا، یعنی دنیا ہے، دنیا سے بہتر آپ کے لیے آخرت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کے تعلق سے بہت سی حدیثیں مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں 100 محل تیار فرمائے ہیں جو خالص موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، اور ان میں انہی کے لائق حور و غلمان اور چیزیں موجود ہیں۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری جنت کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک بنایا، مختار بنایا، جس کو چاہے عطا فرما دے، جس کو چاہے وہاں جانے سے روک دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ مالک کل ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، وہ مالک کل ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زمین کو، تمام آسمانوں میں جو بھی چیزیں ہیں، بلکہ پوری کائنات پر آپ کو مالک و مختار بنایا ہے۔ اس نے جو چاہے جیسا چاہے تسلط فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے لیے دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بالکل عام ہے، کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی چاہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام سے اے میرے صحابہ سنو، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے آزاد نہیں ہو جائے گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ آج نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہے، ہم یہاں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سیرت مبارکہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود عطا فرما دے، ان کی محبت عطا فرما دے، انہیں کی محبت میں جلائے اور انہیں کی محبت میں اٹھائے۔ تو کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں موجود ہوگا۔ اور دیکھیے ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ فاطمہ، اب دیکھیے غور بڑھا لوں کہاں ہے بڑھوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پس منظر دیکھیے، ان کی عزت، ان کی قدر بارگاہ رب العزت میں دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں کی سردار فرمایا، کیا فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ان کی عزت، ان کی کرامت کا عالم یہ ہوگا میدان محشر پورا بھرا ہوا ہے، اچانک ندا دی جائے گی اے محشر والو اپنی نظریں نیچے جھکا لو۔ میدان محشر میں سب کی نظریں آسمان کی طرف ہوں گی، کوئی بھی نیچے سے نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ اچانک ندا دی جائے گی، فرشتے ندا کریں گے۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کا مؤذن پکارتا رہتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ہم باتوں مشغول ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن وہاں کا عالم یہ ہوگا، وہاں سب کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، عذاب خداوندی سامنے دکھ رہا ہوگا، جنت بھی سامنے دکھ رہی ہوگی، اس کی نعمتیں دکھ رہی ہوں گی، سب کے سب وہاں اسی بات کے خواہش مند ہوں گے کہ رب کا جو حکم ہو فوراً مان لو۔ یہاں تک کہ رکوع کا حکم دیا جائے گا، جھکنے کا حکم دیا جائے گا، تو کفار و مشرکین بھی جھکنا چاہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جھکنے کی توفیق نہیں دے گا۔ تو وہاں سب کے سب حکم ماننے کے لیے تیار رہیں گے۔ تو حکم ہوگا کہ اے لوگ محشر والو اپنی نظریں نیچی جھکا لو، میرے محبوب کی صاحبزادی فاطمہ آ رہی ہیں، اور کس شان سے آئیں گی، حدیث سے بھی بیان کیا گیا ہے، اتنی اسپیڈ ہوگی جیسے بجلی کونتی ہے، غائب ہو جائیں گی، اور اکیلی نہیں آئیں گی، 70,000 حوروں کے بیچ میں ہوں گی، اکیلے نہیں ہوں گی، 70,000 حوروں کے بیچ میں ہوں گی۔ تب بھی محشر والوں سے کہا جائے گا کہ محشر والوں اپنی نظریں نیچی جھکا لو، اور آپ اتنی جلدی چلی جائیں گی جیسے بجلی کونتی ہے۔ یہ آپ کی عزت ہے۔ اب دنیا کی زندگی دیکھیے،
आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर तशरीफ फरमा है, हाजिर हुए हैं। क्या देख रहे हैं कि वो शहजादी खातून जन्नत जिनकी खिदमतों के लिए वहाँ हुर गिलमान पला बांधे हुए मौजूद होंगी, नाज़ो नियम जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ने वक़्त अता फरमाई है कि चक्की पीस रही हैं, हाथों में छाले पड़े हुए हैं, खून रस रहा है, और छोटा साहबजादा है उसको गोद में लिए हुए दूध पिला रही है, चक्की पीस रही है। आगे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आपके चश्माने मुबारक से आंसू निकल आए और फरमाया, है फातिमा, दुनिया की जिंदगी में मशक्कत कर ले, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत नाज़ व नेमत लिए रखे। इतनी मशक्कत करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद और अपने मुताल्लिक इतनी खुशखबरियां सुनने के बाद कि तुम खातून जन्नत हो, तुम्हारे लिए हुर व गिलमान वहां मुंतज़िर है, तुम्हारी जात के बगैर कोई औरत जन्नत नहीं जाएगी, ये सब कुछ होने के बावजूद इबादत का आलम ये है कि रात में बारगाह खुदाबंदी में खड़ी हो जाती है, जब सजदे में जाती है तो सुबह हो जाती है और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करती है कि हे बारे इलाहा, तूने इतनी छोटी छोटी रातें बना दी, मेरा सजदा पूरा नहीं होता। ये इबादत का आलम है। आज हमारा हाल ये है कि हमने चंद नमाजें पढ़ ली तो हम गुरूर घमंड में भूल गए कि हमसे अच्छा कोई है नहीं, या हमने चंद रुपए खैरात कर दिए, फिर तो कहने क्या, फिर तो समझते हैं जन्नत तुम्हारे बाप की है। हमें चाहिए कि हम नेकियां भी करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आजिज़ी भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ आजिज़ी और इंकिसारी वालों को पसंद फरमाता है। जितने भी मुतकब्बिरीन हैं, वो कितने भी नमाजी हो, कितने भी ज़कात व देने वाले हो, अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे जैसे सारे अमाल को मार देगा। ना उनकी नमाजें कबूल, ना उनके रोज़े कबूल, ना उनकी ज़कात व खैरात कबूल। हमें चाहिए कि हम बारगाह खुदाबंदी में जो भी खर्च करें, नमाज भी पढ़ें, तो ये जाने कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको नमाज की तौफीक अता फरमाई है। उसकी तौफीक से मैं मस्जिद में हाजिर हुआ हूँ, आज भी उसकी तौफीक है कि बोल रहा हूँ, आज भी उसकी तौफीक है कि हम सब यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। ये उसका एहसान अजीम है कि उसने हमको इन तमाम नेमतों से माला माल किया है कि उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनाख्वा है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद में बैठे हुए हैं। ये उसका लाख लाख एहसान है। बल्कि उसका एहसान ये भी है कि हम सुबह अल्लाह की ज़बान से बोले। ये उसका एहसान है कि अपने रब की अपनी तारीफ मुझसे करवा रहा। ये हमारा कोई एहसान नहीं है कि हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसकी इतनी नेमतें हैं, करोड़ों करोड़ नेमतें हैं कि हम सारी जिंदगी इबादत करें, सारी जिंदगी खैरात करते रहें, अपना सारा माल कुर्बान कर दें, मगर उसके एक एहसान का बदला भी हम चुका नहीं सकते। ये उसका मामला है। बहरहाल आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेटी, यहाँ मशक्कतें उठा ले, वहाँ तेरे लिए बहुत नाज़ नेमत मौजूद है, बहुत नेमतें मौजूद हैं। और फिर आयत करीम तिलावत फरमाते हैं, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि मैं तुमसे इतना अता करूँगा, इतना अता करूँगा कि आप राज़ी हो जाएंगे, और मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होगा मेरी बेटी जब तक कि मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में मौजूद होगा। ये हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए उस रब का कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पैदा फरमाया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, अलम यजिदका यतीमन फआवा, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुमको यतीम नहीं पाया? फआवा, तो अपनी बारगाह में जगह दी। मतलब ये है, अभी आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी नहीं हुई थी, कहते अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है। अभी आप 5 साल के ही थे, आपकी वालिदा मोहतरमा का भी इंतकाल हो जाता है। अभी आपकी उम्र 8 साल की हुई है कि जो कफील मोहब्बत करने वाले मुहिब ख्वाब दादा थे, जो अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार थे, उनका भी इंतकाल हो जाता है। अब बच्चे की 8 साल की उम्र क्या होती है? परवरिश करने के लिए एक सियाह फाम हबशी, जो वहाँ के लोग नस्लन काले होते हैं, वो खादिमा अता फरमाई। उसी खादिमा ने, उम्मे ऐमन ने आपकी परवरिश की। और हाल ये था, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जुर्द मौजूद हैं, इरशाद फरमाते हैं कि कभी कोई किसी काले को बुरा ना कहे, ना किसी यतीम को बुरा कहे, ना किसी गरीब को बुरा कहे। एक और बात में आता है, एक दिन आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक सहाबी रसूल ने शिकायत की कि इसने मुझे गाली दी है। हबशी कहा है, क्या कहा? वो काली माँ के बेटे। अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह ज़ेबा जलाल के आलम में आता है। इरशाद फरमाते हैं, 3 बार इरशाद फरमाया, लक़द तफ़अल कैलु, लक़द तफ़अल कैलु, लक़द तफ़अल कैलु, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया। सब्र का पैमाना होता है वो छलक गया। और इरशाद फरमाया, खबरदार
کوئی بھی کسی ماں کے بیٹوں کو ایسا نہ کہے مجھے گوری ماں نے جنم دیا ہے اور کالی ماں نے میری پرورش کی ہے۔ یہ حال ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مرہ کا، یہ حال ہے انسانیت کے درس کا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو برا نہ کریں۔ ہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جو فضیلت ہے وہ تقویٰ کو ہے، متقی کو ہے، پرہیزگار کو ہے، کالے اور گورے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی جو تقریر فرمائی، اس تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے کو فضیلت نہیں ہے، نہ کسی گورے کو کالے کو فضیلت ہے، فضیلت ہے تو متقی کو ہے، پرہیزگار کو ہے، تقویٰ کو ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، فہدا تو ہدایت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں مفسرین نے 15 معنی ارشاد فرمائے ہیں، ان 15 معنی میں صرف ایک کو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، جو میں نے کل واقعہ ادھورا چھوڑا تھا، بس 2-3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، 2 سال کی مدت پوری ہو چکی ہے، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس لے جا رہی ہیں۔ مکہ کی گھاٹیاں بھی شروع ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، وہاں ان کے اندر اگر کوئی پہنچتا ہے تو گم ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو حاجت پیش آئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سامان کے پاس بٹھا دیا اور آپ کہیں حاجت کرنے چلی گئی۔ جب واپس آتی ہے تو حضرت کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، بڑا پریشان، اب تو اور ڈر جاتی ہیں کہ جس کی متاع حیات ہی گم ہو جائے پھر اس کے لیے کیا بچا ہے۔ حضرت حلیمہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سب کچھ تھے، آپ کے سامنے آپ کی اولادیں سب ایک تھیں، ان اولادوں کا بھی حال یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ سب کے سب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت حلیمہ ہے، بڑا پریشان ہے، لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ تم نے ایسے ایسے میرے بچے کو دیکھا ہے، سب انکار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچ جاتی ہیں کہ تمہارا پوتا گم ہو گیا ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میرے اس پوتے کو جلد سے جلد مجھ سے ملا دے۔ اس سے پہلے حلیمہ بتوں کے پاس ہی نہیں تھی، ایک بت کا نام حبل جس کو عرب پوچھتے تھے، ان کا خیال و گمان تھا نعوذ باللہ من ذالک یہ ساری مصیبتیں ہماری دور کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے مصیبتیں مکہ میں جنم نہیں لیتی، اور بہت سے ان کے خیالات تھے نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ وہاں پہنچتی ہیں، اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے بہت سے وہاں رکھے ہوئے تھے، جیسے ہی حضرت حلیمہ نے اپنے بچے کی گمشدگی کا اعلان فرمایا اور کہا کہ حبل تو اس کو مجھ سے ملا دے، تو سب کے سب بت جو ہے روندے منہ رہے اور کہنے لگے وہی تو بچہ ہمیں پاس پاس کر دے گا۔ سب بتوں سے یہ آواز آئی تھی کہ حلیمہ تو جس بچے کو تلاش کر رہی ہے وہی تو پاس پاس کر دے گا، وہی تو ہم کو نیست و نابود کر دے گا، وہی تو ہمارا قلعہ کما کر دے گا۔ حلیمہ وہاں سے مایوس ہوتی ہوئی خانہ کعبہ پہنچتی ہے، وہاں دادا پوتے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے پوتے کو جلد سے ملا دے۔ ابھی بہت لوگ اکٹھائی تھے کہ دیکھا دور سے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھائے ہوئے لے آ رہا ہے۔ کون لا رہا ہے؟ ابو جہل، جو اسلام کا سب سے بڑا کٹر پنتھی دشمن، اس نے آپ کو دادا کے حوالے کر دیا۔ غور کریں، سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی خدمت دشمنوں سے بھی ان کو لے لی۔ جیسے فرعون کی ماں نے جنم دیا، اس نے کچھ ایسی شرائط رکھے تھے، اس شرائط کی بنا پر آپ نے صندوق میں بند کیا اور اس کو نہر میں ڈال دیا۔ پرورش کس نے کی؟ فرعون نے کی۔ بہرحال تو بتانا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دادا جان کے پاس پہنچ گئے ہیں اور حلیمہ کو انعامات و اکرامات دے کر واپس کر دیا ہے، لیکن جو محبتیں تھیں، جو شفقتیں تھیں، جو پیار تھا، وہ حضرت حلیمہ